نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ دلچسپی کا حامل بھی ہے۔ اور یہ جو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، بیسیکلی اسی کے اندر اس کا شان نزول چھپا ہوا ہے۔ جو چیزیں اوپر تفصیلات میں نہیں آئی ہیں، میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر۔ کچھ مسنگ ہیں جو اسپیشلی اس کا شان نزول جو ہے وہ مسنگ ہے بہت زیادہ۔ اس میں اپنے غور کرنا ہے کہ تبت تبا، یہ ایک لفظ ہے، آگے چل کر بار بار آئے گا۔ تبا کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسی چیز کا ٹوٹنا، بالکل۔ اور ٹوٹنا یہ نہیں کہ ذرا سا ٹوٹا تو اس کو جوڑ لیا، نہیں، وہ ستیہ ناس ہو جانا، کسی چیز کا تباہ و برباد ہو جانا، وہ تبا کے معنوں میں آتا ہے۔ یدا ہاتھ میں آ گیا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے۔ ابی لہب، اے ابو لہب تیرے جو ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ و تب، یہ تب پھر آ گیا، تبا تب یعنی کہ برباد ہونے کے سینس میں۔ اچھا، بات یہ ہے اصل میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ نہ لوگوں کو بتانا شروع کریں، اور اس کا آغاز جو ہے یہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کریں۔ یہ ایک آیت ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، یہ کہیں موجود ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے نا اس کا آغاز ہے، ان کو بتانا شروع کریں۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ ایک روز آپ باہر آئے۔ اچھا، عرب میں ایک رواج ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی شخص یہ دیکھ لیتا کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا کوئی لشکر حملہ کر رہا ہے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اور وہاں پر کھڑا ہو کر یہ اونچی اونچی بتانے لگ جاتا تھا کہ یہ مصیبت جہاں پہ آ رہی ہے۔ اچھا، آپ نے بھی ایسے کیا کہ آپ، میرے خیال کوہ صفا ہے شاید، وہ آ رہا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس پہاڑ پر آپ چڑھے تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر نا، یہی ان کا ایک فقرہ ہوا کرتا تھا، یا صباحا یا صباحا۔ میں اس کا مطلب یوں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اے صبح کی آفت۔ تو لوگ بڑے الرٹ ہو گئے، بھاگے۔ تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ آفت کا، اس مصیبت کا اعلان کرنے والا تو یہ تو نبی ہیں، یہ تو یعنی کہ حضرت محمد ہیں، یعنی کہ جن کے بارے میں یہی تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، غلط بات نہیں کرتے، تو وہ لوگ زیادہ الرٹ ہو گئے کہ ان کی بات سننی ضروری ہے۔ تو ابو جہل نے بھگا دیے اپنے کوئی کرندے، ابو لہب خود ہی آ گیا۔ اس طرح کچھ لوگ وہاں پہ، بلکہ خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ سب کے نا جو خاندان تھے نا، جیسے بنی قریش، بنی قریظہ، بنی یہ، بنی فلاں، سب کے نام لے کر نا انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آفت آنے والی تو کیا آپ اس کو مان جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم بالکل مان جائیں گے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ایک مصیبت ہے، ایک عذاب کی صورت میں وہ آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے آپ لوگ اپنے اعمال درست کریں، یہ بت پرستی کو چھوڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس انداز سے آپ نے جب وہاں پہ تبلیغ کرنی شروع کی، تو یہاں پر ابو لہب کو بڑا غصہ چڑھا، تو کہنے لگا تبا لک آل ھذا جمعتنا۔ ان کے تو غصے میں تبا، دیکھا وہ پھر یہ لفظ آیا یہاں پہ تبا آل ھذا، تبا لک آل ھذا جمعتنا، یعنی کہ تبا مین کہ پھر تو برباد ہو، نامراد ہو، تو نے اس لیے میں یہاں جمع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے یہ تبا کا لفظ آ گیا۔ اچھا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی روایت کیا کہ فردر یہ بات کہہ کے تبا لک آل ھذا جمعتنا، یہ غصے میں کہہ کر، تو بلکہ اس نے پتھر بھی اٹھایا کہ وہ دے مارے، یہ بھی کچھ روایات میں آتا ہے۔ اچھا، پھر ایک یہ ہے کہ ایک ابن زید ہیں، انہوں نے ایک روایت کی کہ ایک مرتبہ
ابو لہب نے جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا دیکھو، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں، میں ایمان لے آؤں، جیسے کہتے ہو ویسے میں کر لوں، تو مجھے ملے گا کیا؟ تو آپ نے اسٹریٹ فارورڈ یہ جواب دیا کہ وہی کچھ ملے گا جو سب ایمان لانے والوں کو ملتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اسپیشل چیز، یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، کیونکہ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں نا سارے، تو مجھے کوئی اسپیشل چیز نہیں ملے گی۔ تو ظاہری بات ہے، آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اسپیشل چیز کیسے مل سکتی ہے؟ آپ خاموش رہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ چچا کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس پر پھر وہ جو اس کا ایک جملہ ہے جو کہ کتابوں میں مل جاتا ہے، کہنے لگا تبا لہذا دینی تبا ان اکون و ہاؤلائی سواء۔ اچھا، پھر دیکھا تبا کا لفظ آیا، تبا لہذا دینی، یہ دین بھی تباہ ہو، یہ جس دین کی تو بات کر رہا ہے نا، اس کا بھی ناس جائے اور ٹھیک ٹھاک ناس جائے۔ کیسے؟ تبا لہذا دینی تبا، کہ 2 دفعہ تبا اس نے کہا، تباہ ہو یہ، ناس ہو یہ دین، ناس ہو یہ دین، ان اکون و ہاؤلائی سواء، کہ اس میں رہوں گا ان لوگوں کے ساتھ برابر ہو کر۔ تو یہ چیزیں کہ جب بار بار یہ تبا کا لفظ آیا تو پھر یہ جو سی ہے نا، یہ آیت جو ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ اس انداز سے ہوا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تو تباہ ہونا، تیرا ناس جائے۔ یدا ہاتھ ہے نا، تو یہ اصل میں اس نے جب آپ جب پہاڑ پر کھڑے تھے تو اس نے جب تبا کہا تھا نا، تو اس نے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا تھا، جیسے ہم کسی سے ہاتھ کا اشارہ تن کرتے ہیں نا کہ جا دفعہ ہو، لائک ڈیٹ، اس انداز میں، یعنی کہ اپنی انگلیوں کو دبا کے کھول دیتے ہیں کسی کی طرف، یا یوں کر لیتے ہیں کہ پوری ہاتھ کی تھیلی منہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب اس نے کیا تھا نا اور یہ کہا تھا کہ تو اس لیے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا، تو پھر یہ آیت، اب یہ آیت اس کی کتنی دیر کے بعد اتری اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے، لیکن پھر یہ اتری تھی کہ تیرا یہ جو ہاتھ ہے نا، جو تو نے کھول کر نبی کے منہ کی طرف کیا ہے، یہ تیرا ہاتھ ٹوٹے اور تو تباہ ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور یہ بھی ساتھ، ما اغنا جو کمایا، مالہ یہ مال، وما اور یہ کسب تو نے جو سارا کر رکھا ہے نا، کسب جو ہے یہ مال سے ذرا ہٹ کر چیز ہوتی ہے۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی عمال، سخت عمال ہم کرتے ہیں نا، وہ کسب میں آتا ہے۔ جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ورک کرتا ہے، اس کے انگیسٹ اس کو کچھ ملتا ہے، وہ مال تو مل جاتا ہے، لیکن وہ کس کے انگیسٹ ملتا ہے؟ وہ کسب کے انگیسٹ ملتا ہے، ان کے محنت کے سینس میں آتا ہے۔ اب جو لوگ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، نماز روزہ حج یہ وہ آل دا ٹائم اس میں رہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ کسب کے معنوں میں آتا ہے۔ عمل، سخت عمل جو ہے نا وہ کسب کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ چیز یعنی کہ آئی کہ یہ تو یہ تیرا جو مال ہے، جس کسب کے اگینسٹ تو نے یہ اپنا مال اکٹھا کیا ہے، یہ اور تیرا یہ ہاتھ، یہ سب تباہ ہوں۔ سیصلی نارن ذات لہب، سیصلی، یہ صلا جو ہے نا، صلات، صلی علی، یہ مادہ ان کا ایک ہی ہے۔ یہ سل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جڑ جانا، لگ جانا۔ سیصلی نارن، کہ آگ کے ساتھ تو جڑ جائے اور بھڑکتی آپ۔ لہب کا جیسے کہ ابھی پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ تیز چمکتے شعلے کو لہب کہتے ہیں، تو ابو لہب بھی اس کی کنیت تھی، وہ بھی اسی لیے کہا جاتا تھا نا کہ اس کا رنگ جو سا تھا نا وہ بڑا سرخ و سفید تھا اور آگ کا شعلہ ہی لگتا تھا۔ وامرأتہ، اور یہ تیری بیوی، حمالۃ الحطب، ترجمہ اس کا تو یہ ہے کہ وہ لکڑیاں چننے والی۔ وہ بھی بات ٹھیک ہے جو ابھی اوپر بیان کی گئی ہے کہ وہ اس کا خامن جو ہے وہ جس آگ میں
اس نے جانا ہے اس کے بھڑکاوے کے لیے وہ مزید ایسی حرکتیں کر رہی ہے نا، تو وہ لکڑیوں کی سینس آ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور سینس بتاتا ہوں یہاں پہ، حمل جو ہوتا ہے نا، یہ اٹھانا ہوتا ہے نا، ویٹ کو اٹھانا، وہ حمل کے معنوں میں آتا ہے۔ حطب جو ہوتا ہے نا، یہ لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لکڑیاں چننا یا لکڑیاں اٹھانا، یہ عربک ایک ایڈیم ہے۔ وہ کیسے کہ عرب میں لکڑیاں چننا، وہ تو لکڑیاں چننے والا ہے، وہ تو لکڑیاں چننے والی ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بات آگ لگائے معاملے کی، ادھر کی ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے، ٹھیک ہے، تو لڑائی جھگڑا پیدا کرے۔ اس کو کہتے تھے عرب میں لکڑیاں چننے والا یا لکڑیاں چننے والی۔ تو یہ لگائی بجائی بہت کرتی تھی۔ یہ تو اردو میں جس کا جو ہے نا بڑا بہترین ترجمہ جو بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے بیج مالو، چغلیاں شکلیاں لگا کے تو آگ لگانے والی۔ یہ باتیں بھی بڑی لگاتی تھی اور طنز تان بہت کرتی تھی۔ وہ جب فطرت وحی کا زمانہ آیا تھا نا، جب آپ پر وحی آنا بند ہو گئی تھی، لگ بھگ 3 سال وہی جب نہیں آئی نا، تو یہ پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی کہ اے محمد، وہ جو تم پہ وہ جو شیطان آتا ہوتا تھا آج کل وہ نہیں آ رہا، یہ اس لیول کی عورت تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی ایڈیم جو وہاں پہ چلتا تھا نا، بیج مالو والا، حمالۃ الحطب، وہی چن کر یہاں پر لگایا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو نا سمجھ آ سکے۔ اینڈ فی جیدہا حبل من مسد، اور یہ جو اس کے گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، وہ کلیئر ہوگی، یہ وہ بات، اس کے گردن میں آلویز ایک ہار رہتا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل تیرا یہ ہار جون سا ہے نا، یہ مونچھ کی جون سی ہے نا، یہ رسی بن جائے گی۔ مونچھ کہتے ہیں یہ جو ہوتے تھے نا پہلے، یہ چارپائیاں جن سے بنی جاتی تھی نا، دامن نہیں سوری، یہ جو بان ہوتا تھا اس کا، تو وہ مونچھ کا بنا ہوا ہوتا تھا، تو وہ پھر کسی کو پھانسی وانسی دینے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی تھی نا وہ چیزیں، اس لیے کہا کہ یہی رسی تیرے گلے میں ہوگی۔ اچھا، اس چیز کو نا اس زمانے میں پھر کچھ لوگوں نے یہ جو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو پھر جو ہے نا پروپیگنڈے کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ نبی جو ہیں یہ تو ان کے بد دعائیں دے رہے ہیں نا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں یہ وہ۔ لیکن یہ بہت دیر بعد ایسا ہوا تھا، شروع میں یہ آیت نہیں اتری تھی، جب اس کی کرتوتیں جو سی تھیں ابو لہب کی ٹھیک ٹھاک سامنے آ گئی تھیں لوگوں کے، تب یہ چیز کی تھی تاکہ ہر کوئی اعتراض نہ کرے نا کہ نبوت کا ایک منصب ہے تو اس منصب پہ جا کر بد دعا دینا یہ کوئی بات تو نہیں بنتی۔ تو جب اچھی طرح جب ابو لہب کا کردار لوگوں کے سامنے آ گیا تو اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ لیکن یہ بد دعا یا ایک قسم کا کوسنا آپ جس کو کہہ لیں، اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو یہ ایک ویری فار فیوچر فور کاسٹ تھی کہ یہ ہوگا تیرے ساتھ۔ پھر ہوا نا، اس کو وہ بیماری لگ گئی، وہ ہوتی ہے ایک جلدی بیماری ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، میرے اب ذہن میں نہیں وہ آ رہا ہے، خاص لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ جلدی بیماری ہوتی ہے، وہ فنگس ٹائپ آپ سمپل کہہ رہے نا، اور یہ چھوت کی بیماری ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے لگا دیں گے نا تو وہ اس سے اس کو بھی ہو جائے گی۔ تو وہ اس کو ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بدر کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس دوران اس کو پتہ نہیں کوئی اس کو چوٹ لگی تھی، کچھ ہوا تھا، تو وہ چوٹ وہ زخم وہ گہرا ہوتا چلا گیا، تو وہ پھر ایک جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں وہ جیسے فنگس ہوتا ہے، ادھر سے اگر آپ خارش کر کے کہیں اور لگاتے ہیں تو وہاں کا اگر پانی ادھر لگ گیا تو وہاں پہ بھی خارش شروع ہو جاتی، لائک ڈیٹ۔ تو وہ جسم میں جنسی تھی نا وہ پھیلتی چلی گئی، تو ود ان دا ڈیز، ایک ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ جنگ بدر کی شکست کے بعد یہ ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کا یہ حال تھا کہ اس کی لاش کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا تھا، تو اس کو بلکہ چارپی پہ ڈال کر تو جنگل میں چھوڑ آئے تھے، تو کوئی جاتا بھی نہیں تھا پاس۔ پھر وہیں پر اس کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر بھی وہ 3 4 دن 5 دن وہ لاش وہیں پر پڑی رہی تھی۔ لیکن جب
اس میں پھر وہ بسانت پیدا ہونی شروع ہو گئی، بدبو آنے لگ گئی. پھر وہ کچھ لوگوں نے تانے دیے نا اس کے بیٹوں کو. وہ عتبہ تھا ایک، اور میں خیال عتیبہ تھا شاید، یہ 2 بیٹے تھے. ان کو پھر انہوں نے تانے دیے نا کہ تو پھر ان کے بیٹوں نے پھر، ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ وہ حبشی وہاں کے، انہوں نے وہ حبشیوں کو ہائر کیا، ان کو کوئی پیسے ویسے دیے تو وہ لاش وہاں سے اٹھوائی. اور ایک جگہ پہ ایسے آتا ہے کہ وہ پھر انہوں نے لمبی سے تھی وہ جس کو ہوتے ہیں بانس کہتے ہیں، دور ہی کھڑے ہو کر ان بانسوں سے جو ہے نا اس کی لاش کو انہوں نے 4 پہی سے نیچے گرایا. نیچے پہلے گڑھا کھود لیا ہوا تھا، تو وہ لاش کو گڑھے میں ڈال کر تو اوپر سے اس کو بند کر دیا. تو باقی وضاحت ٹھیک ہے، چل رہی ہے، ٹھیک سب کچھ تھا. بس اس میں یہ جو تبا کا لفظ تھا نا یہ بڑا خاص ہے، بار بار یوز ہوا کہ 2 دفعہ اس نے بھی یوز کیا تھا نا، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سیم وہی لفظ یوز کر کے اس کو بتایا تھا. چلے، مجھے امید ہے کہ بڑی اچھی طریقے سے یہ صورت کلیئر ہوئی ہوگی. اس میں اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ ضرور کریں. ما علینا الا البلاغ المبین.